سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجأنا سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر حم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامدارا رہنما امداد کن ازرن جو غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر ہزار بار بشویم کداہم بمشکولاب خنوز نامت گفتن کمال بیدبیست یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نوّد القمر لا يمكن ثناء كما قال حقه بعد خدا بزرگ تو قصہ مختصر ان اللہ وملائکته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بابا سے بلند پیار دے مقدم سلام السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلہ یا محبوب اللہ کی کرنا بھی خدمت کرانا اور جمعہ تو بعد ہی آئے گی جمعہ تو بعد الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ بابا سے بلند پڑے گا انشاءاللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمت للعالمین
بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خسار محمد است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دلا فروز سعد پہ لاکھوں سلام جن کے چلوے سے مرجھائی کلیاں خلی اس گلے باغ منبت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جابازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام نہیں کوئی اوقات آنگن ہار دے جیوی ہاں میں ہاں سرکار دے نہیں کوئی بابا دے بلند رہا نہیں کوئی اوقات آنگن ہار دے جے ہو جیوی ہاں میں ہاں جے ہو جیوی ہاں میں ہاں کیوں پھرا میں منگتے تو منگ دے کیوں پھرا میں منگتے تو منگ دے میں تے منگتی ہاں خدا دے میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دے جے ہو جیوی ہاں میں سرکار دے نہیں کوئی اوقات آنگن ہار دے جے ہو جیوی ہاں میں منگتے وچ ہے کھڑا جبریل بھی منگتے وچ ہے کھڑا جبریل بھی شان دیکھو سونے دے دربار دے شان دیکھو نہیں کوئی اوقات آنگن ہار دے جے ہو دے احباب عزیز وقار بزرگوں دوستوں ساتھیوں خلق کائنات اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات غم گسار زمان دستگیر دو جہان سیدی سروراں ہم یہ بے کساں حضور رحمت للعالمین سید المرسلین ہادی کل ختم الرسول امام الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا دے دربار گوہربار اندر درود و سلام دے گجرے پیش کرن تو بعد اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ دعا گوہاں اللہ پاک میری اور تواڈی حاضری قبول فرمائے آنا جانا اٹھنا بیٹھنا جمعے دی نماز ادا کرنا قبول فرما کے ساڈے واسطے بخشش نجات دا ذریعہ بنا حضرات محترم اج دا موضوع
جمعۃ المبارک دے فضائل دے مشتمل ہے۔ چونکہ اس دور دے اندر جمعے دے فضائل دا بیان کرنا ایک ضروری امر ہے، چونکہ اس ٹائم بھی اگر تسی ویکھو گے جب کہ جمعے دی نماز دا ٹائم ہو چکیا ہے تو تسی دیکھو گے کہ مسجداں وچ عوام کم ہے تے بازاراں وچ تانوں عوام زیادہ نظر آئے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جمعے دی فرضیت نو کوئی اہمیت نہیں دتی جا رہی، اور اسلام ایسا عظیم مذہب ہے جڑا اپنے منن والوں دے درمیان اتحاد، پیار، محبت پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ اس دے منن والے انہاں دے درمیان اتفاق اور اتحاد برقرار رہے۔ اس واسطے اسلام کہندا ہے کہ 5 ٹائم دی نماز با جماعت ادا کرو تے مسجد وچ آ کے کرو۔ جڑا عاقل تے بالغ ہے اون تے فرض ہے کہ وہ 5 ٹائم دی نماز با جماعت مسجد وچ ادا کرے۔ کیوں؟ نماز گھر وچ بھی تو ہو سکتی ہے نا، لیکن جماعت دے نال جدو مسجد وچ ادا کرے گا نماز، دوستاں دے نال ملاقات ہوئے گی تو ایک دوسرے دے حالات تو انہوں آگاہی ہوئے گی، ایک دوسرے دے حالات تو واقف ہو جائے گا۔ میں ایک سمپل جی مثال دیاں، کوئی نمازی نماز پڑھنا شروع ہو جائے، 1 2 دن 3 دن نہ آئے تو دوسرے نمازی پوچھتے ہیں یار فلاں نمازی نہیں آیا، ایویں ہوندہ ہے نا، فلاں نمازی نہیں آیا، چلو پتہ کریے اس نے گھر چلیے، بیمار تو نہیں ہو گیا، کوئی مسئلہ درپیش نہیں آ گیا۔ ایک کس طرح سانوں پتہ چلیا کہ وہ مسجد وچ آنا انہیں شروع کیتا، وہ مسجد وچ با جماعت نماز ادا کر رہا ہے۔ ہن ایک بندہ مسجد وچ نماز ہی نہیں پڑھدا، وہ بیمار ہو گیا، انہوں واللہ عالم، لیکن سانوں تے اس حد تک علم ہے نا کہ نمازی نماز جماعت نہ ادا کردا سی۔ اس واسطے اسلام حکم دیندا ہے کہ نماز با جماعت ادا کرو مسجد اندر 5 ٹائم دی، اور پھر اسلام نے یہ بھی رکھیا ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ اس دن وچ سارے مسلمانوں دا اجتماع ہو جائے، اس دن نو جمعۃ المبارک دا دن آکھیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ دن اور بھی بہت زیادہ نے، لیکن سارے دنوں دا سردار دن جمعۃ المبارک دا دن ہے۔ جس طرح میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں تو سردار نے، امام الانبیاء نے، سید الانبیاء نے، میرے مصطفیٰ دے صدقے نال تسی ویکھ لو جیڑی چیز دا تعلق میرے مصطفیٰ نے ہے وہ ساری چیزوں تو سردار بن گئی ہے۔ اگر ویکھیا جائے سارے مہینہ بچوں رمضان المبارک دا مہینہ افضل ہے، انہوں اگر افضلیت ملی ہے تو میرے مصطفیٰ دے صدقے نال ملی ہے، اور اگر ویکھیے راتاں وچوں تو لیلۃ القدر افضل ہے، انہوں فضیلت ملی تو میرے بولو نا کس دا صدقے ملی؟ حضور دا صدقے ملی نا۔ دنوں وچوں افضل دن جمعہ دا دن، یہ فضیلت ملی۔ اللہ نے یہ جمعہ دا دن یہودیوں نے بھی دیتا سی، لیکن انہوں نے آکھیا نہیں، جمعے دے دن انکار کیتا، انہوں نے ہفتے دا دن مقرر کر دیا۔ عیسائیوں نے اتوار دا دن مقرر کر لیا، ہفتے دا دن جمعے دا دن اللہ نے امت مصطفیٰ کو عطا فرما دیا، جڑا مومنہ واسطے مسلمانہ واسطے یوم العید، عید دا دن ہے۔ جس طرح میرے مصطفیٰ سردار نے نا، اس طرح ہر وہ چیز جن دا تعلق میرے مصطفیٰ نال ہے وہ بھی کیے سردار ہی بن گئے۔ یہ صرف صدقہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے۔ ہن میں سب تو پہلے قرآن پاک تو ثابت کراں گا کہ جمعے دے دن دی فضیلت کی ہے، جمعے دے دن دی افضلیت کی ہے۔ تسی اتھوں اندازہ لگا لو میرے رب نے پوری سورت دا نام ہی سورہ جمعہ رکھ چھڑیا، پوری سورت دا نام سورہ جمعہ رکھ چھڑیا۔ ہن اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر
جمعے دی فضیلت دا کی ذکر کیتا، جس فضیلت تو اسی بے خبر آئیں، سانو پتہ نہیں کہ جمعے دے دن دی فضیلت کی ہے، اس دا مقام تے مرتبہ کی ہے، اسی جمعے والے دن کاروبار وچ لگے رہاں گے، بالکل این ٹائم تے اسی جدو جمعے دی اذان دوسری ہوئے گی پھر دوڑ لگاواں گے۔ آیا قرآن اس کے بارے کی کہندا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یہ خطاب کنہاں نوں ہے؟ بولے ہو نا، ایمان والے نوں خطاب ہے نا۔ ہن جیڑا تو ہوئے گا نا ایمان والا، وہ تو جمعے دی کرے گا پابندی۔ جیڑا جو ایمان والا ہے جن دے دل وچ ایک رتی بھی ایمان دی ہے، وہ کی کرے گا؟ پابندی کرے گا۔ سنی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان والے ہو، جدو جمعے والے دن جدو تانوں بلایا جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، فرمایا جدو جمعے والے دن اذان دیتی جائے، جدو جمعے والے دن نماز واسطے ندا دیتی جائے، نماز واسطے بلایا جائے، فرمایا کی کرو؟ فسعوا الی ذکر اللہ، کی کرنا ہے؟ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ دے ذکر والے اسی کی کرنے ہیں؟ اسی اللہ دے ذکر والے دوڑنے ہیں؟ ذرا سوچنا، اسی اللہ دے ذکر والے دوڑنے ہیں؟ اسی پتہ ہی کرنے ہیں حکم تے نا کہ اللہ دے ذکر وال دوڑ پڑو، اسی کرنے جلدی جلدی دکان بند کیتی، چلو جی غسل کری جی تیاری کری، اسی اپنی تیاری وال دوڑ پڑنے ہیں۔ حکم ہے کہ اللہ دے ذکر والے دوڑ پاؤ، اسی تیاری والے دوڑ لگا دینے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ تیاری پہلے تسی کر کے رکھو، تیاری کر کے رکھو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جمعے دا دن ہوتا ہے نا، جمعے والا دن سنیے حدیث پاک تو بھی اجالی قرآن دی جو آیت مکمل نہیں ہوئی، میں درمیان حدیث پاک بھی سنا رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب جمعے دا دن ہوتا ہے، شیطان اپنے سارے شتونگڑیاں نو اکٹھا کرتا ہے، اکٹھا کر کے انہوں نے کہتا ہے کہ آج پوری دنیا دے جتنے بھی بازار نے، بازاراں وچ پھیل جاؤ اور ہر بندے نو اس دے کام وچ مشغول کر دیو، اتنا مشغول کرو، اتنا وہ مصروف ہو جائے کہ انہوں جمعے دی تیاری دا موقع ہی نہ ملے۔ شیطان اس سائڈ تے ٹر گئے اور فرشتے کی کہتے ہیں وہ جناب جی ایک رجسٹر لے کے تے مسجد دے دروازے تے بیٹھ جاندے ہیں۔ حدیث پاک ہے بقاعدہ، فرشتے مسجد دے دروازے تے بیٹھ جاندے نے، جڑا سب تو پہلے آنا اس دا نام لکھ دینے، فرشتے نام لکھ دینے، اس دے باپ دا نام لکھیا اور ساتھ لکھیا جڑا سب تو پہلے آیا مسجد دے اندر ان ایک اٹھ دی قربانی دا ثواب ہے۔ اٹھ قربانی کرنا کوئی سوکھا ہے؟ ایک اٹھ دی قربانی دا ثواب ہے۔ جڑا دوسرے نمبر تے آئے گا ایک گائے دی قربانی دا ثواب، تیسرے نمبر تے آئے گا ایک دمبے دی قربانی دا ثواب، چوتھے نمبر تے آئے گا ایک مرغی صدقہ کرن دا ثواب، اور پنجویں نمبر تے آنے والے نے ایک انڈے دے برابر صدقہ کرن دا ثواب ملے گا۔ تے کچھ وہ بھی نہیں، پھر کی ہوندہ ہے آخر کا لکھ دے رہندے نے، لکھ کے جدو امام خطبہ دین واسطے ممبر تے آندا ہے، فرشتے بھی اپنا رجسٹر بند کر دیندے نے اور وہ بھی پھر آ کے خطبہ سماعت کر دینے۔ انہیں تواڈی مرضی ہے کہ تسی اونٹ دی قربانی دا ثواب لینا ہے، گائے دی قربانی دا ثواب لینا ہے، یا بالکل ویسے فارغ رہنا ہے۔ تو جتنے جلدی آؤ گے اتنا زیادہ ثواب ہے۔ ساڑھے ہاں پتہ ہے کی ہے، اکثر زیادہ ہی ہے، اسی بیٹھے رہاں گے گھراں دے اندر، یا تو موبائل تے لگے ہیں یا کسی چیز تے باہر گھراں چ بیٹھے رہاں گے، جدو دوسری اذان ہوئے گی اور خطبے واسطے جدو امام کھڑا ہوندہ ہے ممبر تے، وہ تو چل ادھر آ رہے ہوندے نے لوگ، اس ٹائم آ رہے ہوندے نے، حالانکہ حکم کی حکم جو ہے نا خطبہ، نماز جمعہ دا خطبہ یہ نماز جمعہ دا حصہ ہے، اس تو بغیر نماز جمعہ نہیں جے۔ ایک بندہ خطبہ نہیں سنتا، صرف 2 رکعتاں نماز جمعہ پڑھ لیندہ ہوتا، جمعہ نہیں، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اس واسطے جمعہ دا خطبہ پہلے ہے، عیدین دا خطبہ بعد ہے۔ عیدین جدو نماز عید پڑھنے نا،
عید پڑھن تو بعد خطبہ دیتی جائے کہ پہلے دیتی جائے؟ بولو نا، بعد نا، عید دا خطبہ بعد جمعے دا خطبہ پہلے۔ تو جمعے دا خطبہ شرط ہے نماز جمعہ واسطے، نماز شرط پائی جائے گی، ایک مقولہ ہے تو مشروط پایا جائے گا۔ خطبہ ہوئے گا تو نماز جمعہ ہے، خطبہ نہیں تو نماز جمعہ نہیں۔ عید دی نماز تسی پڑھ کے چلے بھی جاؤ، خطبہ نہ سنو توڑی نماز عید ہو جائے گی، لیکن جمعے واسطے خطبہ ضروری ہے۔ اور آسی اس چیز تے کدے پرواہ ہی نہیں کیتی ہے، کدے سوچا ہی نہیں، یہ شرعی مسائل نے، لیکن اسی شرعی مسائل سن کے کی کرنا؟ آسی تو جناب جی وہ جدی پشتے بڑے عالم ہیں، بڑے مفتی ہیں، گھر دے اندر اسی قرآن رکھا ہے، ترجمے والا قرآن اسی خود پڑھنا ہے، چاہے پتہ نماز دے فرضاں دا بھی نہ ہوئے، پتہ وضو دے فرضاں دا نہ ہوئے، لیکن اسی بڑے مفتی ہیں۔ اور آج دی نیو جنریشن، نوجوان طبقہ بہت زیادہ غفلت برت رہی ہے، بہت زیادہ غافل ہے۔ ٹائم نہ لان گے، بالکل جدو خطبے واسطے امام کھڑا ہوتا ہے ادو آن گے، اور اجے علی امام سلام پھر کے سیدھا نہیں بیٹھتا تھی، سب تو پہلے جا رہے ہوندے نے، سب تو پہلے مسجد سے باہر نکلے نے۔ یار 5 منٹ تسی مسجد دین واسطے تسی تیار نہیں، 5 منٹ تسی گوارا نہیں کرتے مسجد واسطے دین واسطے۔ اور ایک گل یاد رکھیا جے، مسجد دے اندر تہاڈا جتنا وقت گزرے گا ان دے بارے پوچھ نہیں ہوئے گی۔ اگر تسی گلی بازاراں وچ جتنا ٹائم گزاریا ہے ان دے بارے پوچھ ہوئے گی، ہاں فلاں موڑ تے کھڑا ہو کے کی کر رہا سی، گلی وچ جا رہے سی کی کر رہا سی، بازار وچ کی کر رہا سی، ایک سیکنڈ دے بارے پوچھا جائے گا۔ اور مسجد دے اندر جڑا لمحہ گزر گیا تو اپنے مقدر تے ناز کر، اپنے مقدر تے ناز کر۔ اللہ نے تینوں 5 منٹ مسجد وچ آن واسطے دے دیتے نے، تے پھر تو مسجد وچ بیٹھ کے رب دا ذکر کر۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذکر اللہ، اللہ دے ذکر والے دوڑ پاؤ۔ ساڑی دوڑ کسی اور طرف ہے، حکم ہے کہ اللہ دے ذکر دی طرف۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ اللہ پاک دا قرآن فرماندا ہے بے خرید و فروخت نو چھڑ دیو، خرید و فروخت نو چھڑ دیو، کلوز کر لو، دکان بند کر دیو۔ آسی پتہ کیا نے یار گاہک آئے نے، چلو 1-2 گاہک نپٹا لئیے، 1-2 نپٹاندے کی ٹائم ہو جاتا ہے۔ اسی اس 1-2 گاہک یا رزق دے پیچھے نماز جمعہ وچ تاخیر کر دینا ہے۔ وازر البیع، خرید و فروخت چھڈو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے واسطے بہتری ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے روزی تو میرے رب نے دینی ہے نا، رزق دینے والی ذات میرے رب دی ہے۔ اور اگر اس ٹائم گاہک آئے بھی نہیں تو اپنا سودا بیچ بھی لوے گا، اگر اس سودے وچ برکت نہ آئی تو کی کرے گا؟ برکت نہ آئی تا۔ اور اگر تو دکان بند کر کے نماز جمعہ دی تیاری واسطے آ جائے گا، نماز جمعہ دی تیاری کرے گا اور نماز جمعہ ٹائم نہ پڑے گا، پھر جا کے وازر البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اور فاذا قضیت الصلاۃ، جدو تسی نماز جمعہ پڑھ لو، فانتشروا، ہن پھر پھیل جاؤ، فانتشروا فی الارض، زمین وچ پھیلو، ہن پھر جا کے اپنا کاروبار شروع کر لو۔ اللہ پاک فرماتا ہے کاروبار بند نہ کرو، نماز جمعہ ٹائم نہ پڑھو، جدو نماز جمعہ پڑھ لیا ہے فانتشروا فی الارض، زمین تے پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ دا فضل تلاش کرو۔ فضل تو مراد کی ہے؟ رزق تلاش کرو۔ ہن اے جڑا اس ٹائم تے جڑا رزق ہے وہ رب دا فضل ہے، وہ کی ہے؟ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ۔ ہن کثرت نال رب دا ذکر بھی کرو، اپنی دکان بھی کرو، دکان کھولو، کاروبار کرو، فضل تلاش کرو رب دا، اور بیٹھے بیٹھے رب دا ذکر بھی کرو۔ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ کثرت دے نال رب دا ذکر کرو تاکہ تسی فلاح پا جاؤ۔ فلاح ان دے وچ، فلاح ہر بندہ چاہتا نا کہ میں کامیاب ہو جاواں، فرمایا کامیابی دا راز اے ہے کہ نماز جمعہ ٹائم نہ پڑھو، پھر نماز جمعہ پڑھ کے پھر جا کے دکان کھولو، دکان کھول کے بیٹھ جا، رب دا ذکر بھی کر، دکان کاروبار بھی کر، خرید و فروخت بھی کر، پھر دیکھنا اللہ تیرے کاروبار چ برکتہ کی پاتا ہے۔ کاش سانو قرآن سمجھ آ جائے، حقیقت گل ہے۔
سانو قرآن سمجھ آ جائے. اجے تک قرآن سانو سمجھ نہیں آیا. قرآن نے ساڈے کاروبار دے معاملے وچ بھی دسیا کہ تسے کاروبار کرنا تے کس طرح کرنا ہے. نماز دے بارے دسیا, نماز ٹائم تے ادا کرو, نماز پنجگانہ ہوے, نماز جمعہ ہوے, ان پابندی دے نال نماز ادا کرو, پھر جا کے تو اپنا کاروبار کر, پھر دیکھنا رب تیرے کاروبار چ برکتاں کیویں ڈالے گا. اسی پتہ ہی کہنے او یار فلاں دی دکان تے بڑے گاہک آئے نے تے میری دکان تے گاہک نہیں آ رہا, یا گاہک آیا تے بیٹھا ہے جناب جی, اپنے گاہکاں نوں فارغ کر لواں پھر جا کے نماز پڑھاں گا. گاہکاں نوں فارغ کردیاں نماز دا ٹائم رہ گیا. پھر برکت کتھوں آنی ہے؟ پھر دکان چ برکت کتھوں آئے گی؟ وہ جی برکت نہیں ہے, واللہ عالم کی اتنا بہت کچھ جناب جی, گاہک بھی آتے ہیں, پیسہ بھی ہے, لیکن برکت نہیں. برکت کیوں آئے گی؟ جب اسی نماز نہیں پڑھیں گے تو برکت نہیں آئے گی. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن, میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ جمعہ ادا نہیں نہ کر دے, حضرت فرمایا کہ میں ارادہ کیتا, میرا ارادہ ہے کہ میں اپنے جگہ تے کسی اور بندے نے بٹھاواں کہ تو نماز جمعہ پڑھا, تے جڑے جمعہ نہیں پڑھ دے میرا دل کردا میں انہاں تے جا کے گھراں نوں اگ لا دیاں. اللہ اللہ, تسی خود اندازہ لگاؤ کہ نماز جمعہ دی فضیلت کتنی ہے. لیکن اسی کدی ٹس تو مس نہیں ہوئے. نماز جمعہ دی فضیلت نوں تے کدی اسی سمجھا ہی کچھ نہیں. اسی صرف 2 رکعتاں نماز جمعہ دی پڑھ کے آ گئے. کوشش کیتی کرو کہ ساری نماز مسجد جمعہ نماز جمعہ والے دن صرف 2 رکعتاں نہ پڑھو, بلکہ باقی ظہر دی نماز وہ کس نے پڑھنی ہے؟ وہ فرض نہیں ہے تھوڑے تے. جمعے والے دن صرف 2 رکعتاں جمعے دے فرض نے, 2 رکعتاں بھی پڑھو, اس تو بعد 4 رکعتاں, پھر 4 رکعتاں, پھر 2 سنتاں, پھر 2 نفل. یہ سب کچھ سارا کچھ کس نے پڑھنا ہے یار؟ ٹس تو مس نہیں ہے ایسی بالکل. کچھ احتیاط کرو نوجوان طبقہ. یہ میں اج چونکہ اوپن سپیکر اس واسطے کیتا ہے کہ تاکہ باہر لوگوں نو بھی اس جمعے دے فضائل دا پتہ چلے کہ نماز جمعہ دی بھی کوئی فضیلت ہے. جس تے بارے سانوں پرواہ نہیں ہے. نماز جمعہ واسطے جانا جی مسجداں خالی ہو جاندے نے, 5 ٹائم دی نماز واسطے نمازی بڑی مشکل ملدے نا. کم از کم جمعے والے دن تے اجتماع ہونا چاہیے نا, لیکن جمعے والے دن بھی اجتماع نہیں ہے. اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد شریف, بخاری شریف, ترمذی شریف دے اندر حدیث ہے, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا جڑا غلام جمعے والے دن غسل کرے, غسل کر کے اچھے کپڑے پائے, سونے کپڑے پہنے, خوشبو لگا کے, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ مسجد واسطے مسجد کی طرف جمعے دی نماز پڑھنے واسطے جائے, جتھے جگہ ملے اتھے بیٹھ جائے, لوگاں دے گردناں پھلاں کے اگے نہ جائے, گردناں پھلاں کے اگے. اے بھی ساڈے وچ بڑی بہت زیادہ یعنی کہ مصیبت آ چکی ہے. سب تو آخر تے آواں گے, دروازے چ کھلو کے نظر ڈالیں گے, جتھے جگہ خالی ہو گردناں پھلاں کے پھر اتھے آ کے بیٹھاں گے. منع کیتا کہ اس چیز تو جتھے تن جگہ ملی ہے اتھے بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے نماز جمعہ پڑھن واسطے آ رہے ہیں مسجد نبوی, اجے جتیاں والی جگہ تے پہنچے نے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود اتھے ہی بیٹھ گئے. عبداللہ بن مسعود اتھے ہی بیٹھ گئے. میرے حضور دی نظر پہ نا کہا نے فرمایا عبداللہ تھوڑا جا اگے آ جا, تھوڑا سا اگے آ جا, صف دے وچ بیٹھ جا, اتھے نہ بیٹھ. مطلب دیکھو نا صحابہ دا میرے مصطفیٰ دے نال محبت تے پیار دا انداز دیکھو. میرے مصطفیٰ نے فرمایا بیٹھ جا. لے ہن تسی کسی نوں کہہ کے وکھاؤ اتھے تو بیٹھ جا, اتھے وہ نہیں بیٹھے گا, وہ نہیں بیٹھے گا. مینوں آکھے جا رہے بیٹھ جا. اس واسطے میرے بھائی میرے مصطفیٰ نے فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن غسل کرے, اچھے پاک صاف سونے کپڑے پہن کے, خوشبو لگا کے, جمعے والے دن مسجد میں آئے, جتھے جگہ ملے اتھے بیٹھ جائے, لوگوں نے گردناں پھلاں کے اگے نہ آئے, بیٹھ جائے, خاموشی دے نال خطبہ سنے, خاموشی دے نال خطبہ سنے. حتیٰ کہ جدو خطبہ دے رہی ہوئے نا امام, اس دوران اگر کسی بندے نے ایک سائڈ کنکری اس کنکر پہ اس کنکر نو ایک سائڈ تے ہٹایا تو حدیث پاک چاہتا ہے کہ انہیں یہ بھی ہودہ کم کیتا ہے. خطبے دے دوران گل نہیں کرنی, کسی نے یہ بھی آکھے نا یار تو ایک سائڈ تے ہو جا, ایک سائڈ تے فرمایا یہ کسی نے ایک سائڈ تے کرنا, اتنی گل جڑی انہوں نے کی ہے یہ بھی انہیں بھی ہودہ گل کی ہے. منع کیتا گیا خطبے دے دوران کوئی گل نہیں کرنی,
اور حدیث پاک چاہتا ہے کہ خطبہ دوزانو ہو کر سنا کرو. کچھ لوگ خطبے کے دوران چوکڑی مار کے بیٹھ جاتے ہیں. فرمایا خطبہ چوکڑی مار کے نہ سنیا کرو، خطبہ دوزانو ہو کر سنیا کرو. خطبے تو مراد میرا عربی والا خطبہ ہے. ایک تو خطبہ ہے نا، یہ تو ایک تقریر ہے نا. میرے مراد ہے خطبہ عربی والا جب پڑھیا جاتا ہے ایک خطبہ، پھر امام بیٹھ جاتا ہے، پھر کھڑے ہو کے خطبہ دیتا ہے. اس خطبے نو تسی دوزانو ہو کر سنیا کرو، چوکڑی مار کے نہ بیٹھا کرو. ٹھیک ہے نا. حدیث پاک دے یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تو ثابت ہے. فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن غسل کرے، کی کرے؟ سونے کپڑے پائے، خوشبو لگائے، پھر مسجد وچ آئے، جتھے جگہ ملے بیٹھ جائے، خاموشی دے نال خطبہ سنے، نماز جمعہ پڑھے. اے نماز جمعہ پچھلا جمعہ درمیان وچ 7-8 جڑے گزرے، اندے جتنے بھی گناہ ہون گے اے جمعہ ان دے گناہاں دا کفارہ بن جائے گا. اے جمعہ ان دے گناہاں دا کفارہ بن جائے گا. اور جتنے قدم چل کے اپنے گھر تو مسجد وچ آئے گا، ہر قدم دے بدلے 1 سال دی عبادت دا ثواب نامہ اعمال سے لکھا جائے گا. اتنا ثواب ملتا ہے یہ صرف صدقہ میرے مصطفیٰ دا. یار اج سانو پتہ چلے نا فلاں جگہ تے جناب جی کاروبار، اے کاروبار کرے گے تو بڑا منافع ہوئے گا، اے کم کریں گے تو بڑا. یار دنیاوی فائدے واسطے اسی اتنا کچھ کر لینے ہیں، دنیاوی فائدے واسطے.